السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں، بڑائی اور تکبیر، حمد اور شان، عزت و مرتبت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کا پیغام سنایا، بتایا، اور ان کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ان کو شرک کی، بت پرستی کی، ستاروں کی عبادت سے روکا۔ اس تعلق کے اس حوالے سے ہم لوگ گزشتہ درس میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی جہاں بھی اپنے قوم کے لوگوں کو مختلف انداز سے توحید کا پیغام پڑھایا، وحدانیت کا سبق سکھایا، اللہ کی طرف بلایا، تو وہاں کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو نہیں اپنایا، ان کی توحید کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ یہ معبود جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنا کر بیچتے ہو، پھر انہی سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہو، اپنی مشکل کشائی کے لیے ان کو رب جانتے ہو، یہ تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ تمہارے لیے تو کیا خود اپنے لیے کام نہیں آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر آپ غور کریں۔ اللہ عز و جل نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو، جس طرح ایک میلہ ہوتا ہے، میلے پر لے جانے کے لیے ابراہیم کو دعوت دی، میلے ٹھیلے میں شریک ہوں تاکہ وہاں کے لوگوں کے کرتب دکھائیں۔ وہاں شرک اور بت پرستی کا جو نظام عام تھا، اس میں شرکت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی گئی قوم کے لوگوں کی طرف سے۔ قوم کے لوگوں کی طرف سے جب دعوت آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی دعوت پر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس میلے میں شرکت سے منع کر دیا، وہ نہیں گئے۔ پھر جب ساری قوم کے لوگ آزر بھی، ان کے باپ بھی اور پوری قوم کے تمام افراد میلے کے لیے نکل گئے، تو ابراہیم علیہ السلام بستی میں یا گاؤں میں اکیلے رہ گئے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد یہ کہتے ہیں فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون۔ معبودوں کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو کھانے، جو چڑھاوے، جو نظر یا منت مانگنے کے بعد بتوں کے اوپر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، کھانے اور پینے کی چیزیں، پھلوں یا مٹھائیاں وغیرہ جو ان کے سامنے رکھی ہوئی تھیں، ان چیزوں کو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو یہ کہا کہ یہ تم لوگ کیوں نہیں کھاتے؟ اب یہاں رک کر آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، یہاں غور کریں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ بت بے جان ہیں، مٹی کے بنے ہوئے تراشے ہوئے بت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے یہ سوال کیوں کیا کہ تم الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ اس لیے ان کی تذلیل کرنے کے لیے، ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، ان کی جو سچائی ہے کہ یہ کھا نہیں سکتے، اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ الا تاکلون۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ وہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ان کی کوئی غذا ان کے آگے سے کوئی لے جاتا ہے تو اس کو چھین نہیں سکتے، اس آگے والے کو روک نہیں سکتے، کوئی مکھی ان کی ناک پر بیٹھ جائے تو اس مکھی کو ہٹانے کی ان کو طاقت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں توحید کے امام ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے سوال اس لیے کیا تاکہ اس حقیقت کو واضح کیا جائے
کہ یہ کسی بھی طرح کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ ان کی تذلیل اور ان کی توہین کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ ما لکم تنطقون، تم کو کیا ہو گیا، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر کہا کہ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ایک طرف سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دائیں جانب سے بتوں کو مارنا شروع کیا، بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، تمام بتوں کو زمین بوس کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک بت کو چھوڑ دیا جو بت بڑا تھا۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو توڑ دیا، ان کو پھوڑ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، صرف ایک بڑا بت جس کو چھوڑ دیا، وہ بھی اس لیے چھوڑا تاکہ لوگ جب واپس آئیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ان کے بتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، ان کی طرف ابراہیم علیہ السلام کا رخ کریں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا ہے، ان کو اندازہ ہو جائے اس بات کا کہ یہ بت جو بڑا بت ہے یہ بھی کچھ کر نہیں پایا، ان بتوں کو بچا نہیں پایا۔ تو یہ قوم کے لوگ آئے، انہوں نے دیکھا، میلے سے جب واپس آئے اپنی بتوں کی بے بسی کی اس عالم کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو جو توڑ پھوڑ کر دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، ان بتوں کو دیکھنے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، انه لمن الظالمین، جس نے بھی یہ کیا ہے وہ انتہائی ظالموں میں سے ہے، اس نے ظلم کیا ہے ہم پر۔ آگے کہتا اللہ تعالیٰ، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے یہ کہا کہ ایک لڑکا ہے، ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ممکن ہے اسی نے اس ساری کارروائی کو انجام دیا ہوگا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں بیان فرمایا۔ اب اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں، قوم کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رخ کرتے ہیں، رخ کرنے کے بعد ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو واضح طور پر بتایا کہ اس بڑے بت نے بل فعلہم کبیرہم کہا کہ تم اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے، ممکن ہے یہ اسی نے کیا ہو، تو لوگوں کی نگاہیں شرم سے نیچے جھک گئیں، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بتوں کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو توڑ پھوڑ سکیں۔ یہ بڑا بت بھی جو سب سے بڑا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے پاس اس قدر طاقت نہیں کہ وہ اپنے سے چھوٹے بتوں کو توڑ سکے۔ وہ اپنی بے کسی کا اظہار کر رہے تھے، وہ اپنی نگاہیں نیچے کر رہے تھے، ابراہیم سے نگاہیں نہیں ملا پا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بتوں کی پرستش، بتوں کی توقیر ان کے دل و دماغ میں اس قدر چڑھ گئی تھی، بس گئی تھی، رچ گئی تھی کہ انہوں نے بتوں کی اس حرکت کو، ابراہیم علیہ السلام کی اس حرکت کو، ابراہیم علیہ السلام کو ظالم شمار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ بتوں کو توڑنے کا، یہ انتہائی سبق آموز واقعہ ہے، جس میں کئی پیغامات اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام آپ دیکھیں کہ ان بتوں کے اندر جس کو انسان پوجتے ہیں، ان کے اندر کسی بھی طرح کی طاقت اور قوت اور قدرت نہیں ہوتی۔ انسان کے اندر جتنی طاقت ہے اتنی طاقت بھی یہ بت نہیں رکھتے، تو یہ انسان ان بتوں کو کیوں پوجتا ہے؟ وہ ذات جس کی عبادت کی جانی چاہیے، جس سے مانگنا چاہیے، جس سے سوال کرنا چاہیے، جس کے سامنے مصیبتوں کا اظہار کرنا چاہیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، بیماروں کو شفا یاب کرنے کے لیے، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔ ان بتوں کے پاس کسی بھی طرح کی طاقت اور قوت نہیں ہوتی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان کو سمجھایا، بتایا، کئی موقعوں پر ان کو سمجھایا تھا، الگ الگ انداز اور نمونے اپنائے تھے، لیکن جہاں قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی، تب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے، توحید کے پیغام کو ان کے کانوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے دل و دماغ تک پہنچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا۔ جب بادشاہ وقت کے پاس، نمرود کے پاس اس معاملے کی پیشکش کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کا نام پیش کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ ابراہیم ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں،
اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک انتہائی درجے کا ظلم ہے۔ شرک سے بڑا دنیا میں اور کوئی ظلم نہیں۔ ایسے ظالموں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ہدایت اور حق اور توحید کا راستہ دکھایا، ان کو اللہ کے ساتھ ظلم کرنے سے روکا۔ لیکن ان بدبختوں نے، قوم نمرود نے، آزر اور اس کے اطراف کے رہنے والے لوگوں نے ابراہیم کو ظالم کہا۔ تو یہ جو بات ہم کو سمجھ میں آئی یہاں سے کہ ہر دور اور زمانے میں جو لوگ باطل پر ہوتے ہیں، جو لوگ غلطی پر ہوتے ہیں، جن کا راستہ گناہ کا راستہ ہے، نافرمانی کے راستے پر جو لوگ ہوتے ہیں، وہ حق پر چلنے والوں کو غلط سمجھتے ہیں، جبکہ حق پر چلنے والے برحق ہوا کرتے ہیں، انصاف پسند ہوا کرتے ہیں۔ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں وہ مظلوم کو ظالم شمار کرتے ہیں۔ یہ اس بات کے لیے یہ واقعہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا گیا، پورا ماجرا اور معاملہ اور سنایا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے سامنے جب لوگوں نے یہ کہا کہ ابراہیم نے ایسا کیا ہے، تو ابراہیم سے سوال کیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ ہمارے بتوں کی توہین، ان کی تذلیل اور ان کو توڑنا پھوڑنا تم نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، میں نے نہیں، اس بڑے بت نے کیا ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تم اپنے اس بڑے بت سے پوچھو۔ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کر سکتا ہے، ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کر سکتا تو تم اس بڑے بت سے پوچھو۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون، پھر یہ لوگ آپس میں شرمندہ ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو ظالم قرار دیا ان لوگوں نے۔ پھر آگے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی، یہ سزا پیش کی گئی کہ ان کو ایک بڑا سا علاوہ جلایا جائے، جس میں دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کئی دنوں تک جلائی گئی۔ اس کے بعد اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا، ان کو جلا کر راکھ کر دینے کا منصوبہ بنایا گیا۔ جب آگ تیار ہو چکی، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا وقت آ چکا، تو ایسے موقع پر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا اور کہا کہ یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اور میں یہ بہتر جانتے ہیں کہ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے۔ آگ کسی بھی چیز کو راکھ بنانے کے لیے کام آتی ہے۔ آگ کا کام صرف اور صرف جلانا ہوتا ہے۔ وہی آگ جس کا کام جلانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ابراہیم کے لیے سلامتی والی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے جو چیز کرانا چاہتا ہے کرا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے مناظر میں سے، اللہ تعالیٰ کے کرشمات میں سے یہ بھی ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب آپ یہاں رک کر یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی، آگ کو جو حکم دیا، یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تو آگ کو صرف یہ حکم نہیں دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اگر آگ کو صرف ٹھنڈی ہو جانے کا حکم دیتا تو آگ مکمل اور پوری کی پوری برف بن جاتی، جس طرح فریزر ہوتا ہے، فریزنگ کنڈیشن میں ہو جاتی آگ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس سے نقصان بھی پہنچ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی والی بننے کے لیے بھی کہا۔ تو یہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں پائی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظتی اور سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، تو یہ آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں پھینکا گیا،
کئی دنوں تک آگ جلائی گئی، بھڑکائی گئی، ایسی دہکتی آگ میں جب ڈالا گیا، اس کے باوجود ابراہیم سلامتی کے ساتھ موجود ہیں، زندہ واپس آئے ہیں، تو لوگ بجائے اس کے کہ اس واقعے سے عبرتیں حاصل کرتے، اس واقعے پر غور کرتے، تدبر کرتے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے، انہوں نے اللہ کے ساتھ پھر سے نافرمانی کی۔ نمرود جو اس وقت کا سپر پاور تھا، سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ تھا، اس نے ابراہیم سے یہ مناظرہ کیا۔ وہ جو مناظرہ ہے ہم انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو سننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے درس میں جو باتیں ہم نے سنی وہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ واقعہ جو انہوں نے بت کدے میں جا کر بتوں کو جو توڑا تھا، آزر جو بت گر تھا، اسی کے گھر میں اللہ نے جو بت شکن یعنی ابراہیم کو پیدا کیا، یہ واقعہ آج ہم نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے اور اس سے حاصل ہونے والے دروس کو اپنی زندگی میں اپنانے والا ہمیں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔